حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله مولانا وصدق رسولنا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. محترم ناظرین و ناظرات، میں آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ عید اور باقی عیدیں جو بھی ہمارے اوپر آئے ہیں تو وہ رحمت اور مغفرت کا پیغام لے کے آئے، آمین۔ تو سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے ہمیں بخشی ہے رمضان میں وہ قرآن ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ دروس قرآن سے محظوظ ہوتے ہیں روزانہ الحمدللہ، اور یہ ایک بہت بڑا مبارک کام ہے۔ تو آج جو تلاوت ہوئی ہے بھی سورہ کے اس رکوع کی، یہ بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے روح کے بارے میں۔ انشاءاللہ میں پوری وضاحت کے ساتھ روح کے بارے میں جدید و قدیم جو نظریات ہے وہ جو ہمارے مفسرین نے بیان کیے ہیں، باقی اسکالرز نے، اتباع نے، حکماء نے بیان کیے ہیں، ان کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہت سارا خلط مبحث اس معاملے میں ہوا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے میرا سبجیکٹ چونکہ فلسفہ بھی رہا ہے، تو اس لیے اس موضوع پر بات کرنے کی بڑی ضرورت بھی ہے اور بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آئی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے بہت ہی کم بہرا پایا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ صدق اللہ مولانا و صدق رسول ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ میں نے آپ کے سامنے اس رکوع کا ترجمہ پیش کیا، اور اس رکوع کی تلاوت پہلے ہی ہو چکی ہے الحمدللہ، تو اب اس کی وضاحت ہم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اب ان آیتوں کے بارے میں بہت سارے اقوال مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ہے مکہ کے کفار جو تھے ان کو یہودیوں نے بتایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اہم سوال پوچھو۔ 3 سوال کا ذکر ہے اس میں، ایک اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اور روح کے بارے میں۔ ایک روایت اس معاملے میں یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں چونکہ یہودیوں کا اچھا خاصا جو ہے ایک طبقہ وہاں رہتا تھا،
اور ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ قائم بھی تھا، اور اوس اور خزرج جو ہے ان سے کافی متاثر بھی تھے، اور دینی معاملات میں، علمی معاملات میں چونکہ وہ تورات کے حامل تھے، اس لیے ان کے پاس پہلے سے ہی علم تھا بہت ساری چیزوں کا۔ تو چونکہ ان کے ہاں بھی تورات میں بہت سارے احکام نازل ہوئے تھے، واقعات بیان ہوئے تھے، جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے مختلف پیرائے میں۔ تو اس لیے ان لوگوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس سے جانا ہوا، تو باغ میں جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو یہودیوں نے سوال کیا۔ بعض یہودیوں نے کہا کہ بھئی سوال کرو، یہ سب سوال کرو، اور روح کے بارے میں سوال پوچھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور بعض لوگوں نے کہا سوال مت پوچھو، کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ اگر انہیں بتا دیا تو ہم لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ان سے سوال پوچھو، ذوالقرنین کے بارے میں سوال پوچھو، اصحاب کہف کے بارے میں سوال پوچھو، اور روح کے بارے میں سوال پوچھو۔ تو اگر یہ روح کے بارے میں یہ فرمائے کہ میرے پاس علم نہیں ہے تو سمجھو یہ سچے ہے، اگر یہ فرمائے میرے پاس علم ہے تو دوسری بات ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ جو ہے باتیں کی، اور یہ اس کا پس منظر لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جو ہے اس میں مدینہ کے یہودیوں کا جو ہے اس میں عمل دخل ہوتا ہے یہ سوال پوچھنے میں، تو جبکہ مکہ میں یہ نازل ہوئی تھی اور مکہ میں تو یہود نہیں تھے۔ تو اس کی تعویل لوگوں نے یہ کی ہے کہ ہو سکتا ہے دو بار یہ جو ہے رکوع نازل ہوا ہو، پہلے مکہ میں نازل ہوا، اس کے بعد مدینہ میں نازل ہوا ہو۔ یا بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جیسے جو ہے ابن کثیر وغیرہ نے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی آیتیں نازل ہوئی تھی اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دوبارہ دہرایا مدینہ پہنچ کے جب ان سے سوال کیا گیا۔ تو اور بھی بہت ساری باتیں اس معاملے میں بیان ہوئی ہے، اور یہ بھی لوگوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اور اسی بیچ میں وحی نازل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے کہ روح کے بارے میں جو آپ سوال پوچھ رہے تھے اس کا جواب یہ ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم تو جبریل کے دشمن ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اس کے بعد وہ قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو اس کا دشمن اللہ ہے، اور وہ بہت ساری باتیں اس معاملے میں۔ تو یہ بہت ساری باتیں یہاں بیان کی گئی ہے، تو بہرحال اس کی تشریح اور آگے ہم کر لیں گے۔ تو یہاں فرمایا گیا یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو آپ ان سے کہہ دو کہ روح جو ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ یہ بات بہت ہی عام ہے کہ روح کا علم انسانوں کو نہیں ہو سکتا ہے۔ اب روح کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ آگے جا کے۔ یہاں پر اس کے بعد یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر ہم چاہیں وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، یعنی اللہ کے پاس ہی تمام علم ہے، یہاں تک کہ جو پیغمبروں کو علم ملتا ہے ایسے معاملات کے بارے میں، ایسے امور کے بارے میں، وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ چاہے اس علم کو بھی واپس دے سکتا ہے۔ انسانوں کے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں، اور پیغمبر کے پاس جو علم آتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جس کو علم کہا گیا ہے، تو باقی انسانوں کے پاس علم ہے ہی کیا؟ اور یہی معلوم ہوتا ہے معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، اتنا ہی معلوم ہوا کہ کچھ معلوم نہیں ہوا۔ میں آپ کو فلسفے کی زبان میں بتا سکتا ہوں کہ فلسفی بھی اپنے علم کی کم مائگی کا اعتراف کرتے ہیں، جیسے اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم میں کہا ہے، ایک زمانے میں فلسفہ لائف کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں بات کرتے تھے، زندگی اور کائنات کے بارے میں بات کرتے تھے کہ کہاں سے آئی، کب ختم ہوگی، کب شروع ہو گئی تھی، لیکن اب تو یہ کہتے ہیں واٹ از لینگویج واٹ اے کم ڈاؤن، یعنی اس حد تک اب انسانوں کا علم پہنچا ہے اتنی ترقیات کے بعد، اتنی سائنسی اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے بعد، کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زبان کیا ہے،
اب سوال یہاں پر آٹا یعنی ٹکا ہے کہ وٹ از لینگویج وٹ اے کم ڈاؤن. تو یہ جو ہے اسٹیفن ہاکنگ نے کہا ہے. اور اسی بات کا اعتراف جو ہے اینسٹائن نے کیا ہے. اس نے کہا کہ ہمارا علم تو اتنا ہی ہے کائنات کے بارے میں جیسا کوئی آدمی جو ہے سمندر کے کنارے پر کنکریاں جمع کر رہے ہوں یا سیپ اور صدف ڈھونڈنے کی تلاش میں ہوں یا خزف ریسے جو ہے ڈھونڈ رہا ہو. اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے. اور اسی بات کا اعتراف جو ہے برٹن رسل نے کیا ہے اپنی کتاب میں ہیومن نالج اسکوپ اینڈ لمٹس اور دوسری کتاب اور نالج آف دا ایکسٹرنل ورلڈ. اور وہ اسی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی علم ہے تو وہ صرف سینس ڈیٹا کا علم ہے اور ہمارے پاس صحیح چیز کا علم ہے ہی نہیں. کسی سبسٹنس کا علم نہیں ہے, کسی جوہر کا علم نہیں ہے, یہاں تک کہ ایٹریبیوٹس کا علم بھی نہیں ہے. اور وہ پھر بعد میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس سینس ڈیٹا کا علم بھی نہیں ہے, یعنی موتیاتی حص اس کا علم بھی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سنسبلیا ہے جو ان نون اینڈ ان نویبل ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حقیقت چیزوں کی ہے, وہ کہتا ہے بے رنگ احدیت نیوٹرل مونزم. تو ایک لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ سبسٹنس از ان نون اینڈ ان نویبل. وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمیں ایک درخت نظر آتا ہے, ایک چٹان نظر آتی ہے, وہ بھی صحیح معنی میں وہ چٹان نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے بظاہر. اس کے اندر نیوکلس کے ارد گرد پازیٹرانز اور نیوٹرانز گردش کنا ہوتے ہیں. اور جو سورج ہمیں نظر آتا ہے وہ 8 مہینے پہلے کا سورج ہے. اور اس طرح سے آج کے سائنس نے بھی اپنی علمی بے مائگی کا اظہار کیا ہے. پہلا تو بڑا غرور تھا سائنس کو, ہم ہر مسئلے کو حل کر لیں گے, ہمیں سب چیزوں کے بارے میں پتہ لگ جائے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے ان کی علمی بے مائگی کا اظہار اس زمانے میں بھی ہوا ہے جبکہ سائنس کا دور جو ہے اپنے عروج پر رہا ہے. تو یہ تو رہا دنیائی چیزوں کے بارے میں, مادی چیزوں کے بارے میں. اب جو روحانی چیزیں ہیں, جو عالم ملکوت ہے, جو عالم بالا ہے اور جو ماوراء الورا ہے, اس کے بارے میں ان کے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں. اور انہی معاملات میں ایک معاملہ جو ہے روح کا ہے, اس کے بارے میں کوئی علم تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. اور کوئی صورت ہے ہی نہیں جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس کا خلاصہ اب قرآن میں ہے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی رسول آنے والا نہیں. اس کا پورا خلاصہ, اس کی پوری تفصیلات صرف قرآن پاک میں موجود ہے. اور جس حد تک بتایا گیا اس حد تک کو ماننا ہے اور ایمان کے ذریعے سے ہمیں اس علم پر ایمان لانا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی علم ہے ہی نہیں اور کوئی ذریعہ ہے نہیں ان چیزوں کے بارے میں کچھ بتانے کا. تو یہ متشابہات کی جو باتیں ہیں تو اس پہ ہم اور بات کریں گے. تو یہاں پر یہ کہا گیا علم میں سے تمہیں بہت کم دیا گیا, اور اگر ہم چاہیں تو پیغمبروں کے علم کو بھی ہم چھین سکتے ہیں اور کوئی جو ہے حمایتی نہیں پائیں گے. وہ بھی علم کے معاملے میں تمام لوگ محتاج ہیں. اور علم الانسان معلم یعلم, انسان کو ہم نے وہ کچھ سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا. تو یہ بات جو ہے بہت ہی اہم ہے اور تفصیلات اس کی آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد اللہ رحمت من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا, مگر اللہ کا فضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام پیغمبران کرام پر. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو علم آپ کو عطا کر رہا ہے, ان تمام حقائق کے بارے میں بتا رہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ ان چیزوں پہ ایمان لائیں. اور حقیقت تو کسی کو معلوم ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور امام غزالی نے کیا خوب فرمایا ہے, اللہ ہی اللہ کو جانتا ہے. اور ہمیں تو وہی کہنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم اثنی علیک کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ ہم آپ کی تعریف ایسے ہی بیان کرتے ہیں جیسے آپ نے اپنے بارے میں تعریف بیان فرمائی ہے. ہمارے پاس تو آپ کے تعریف کرنے کے لیے بھی الفاظ نہیں ہیں, اور اللہ نے خود ہی وہ الفاظ سکھائے ہیں سورہ فاتحہ کی صورت میں, قل هو اللہ احد کی صورت میں, اور باقی جتنی صورتیں قرآن پاک کی ہے ان میں تو اللہ کی صفات اور ذات اور یہ حقائق کی روحانیہ کا ہی تو ذکر ہے. ان کو بیان کیا, اللہ نے بیان کیا ہے. کوئی کسی آدمی کے علم کی رسائی وہاں تک ہے ہی نہیں, فلسفے کی بھی نہیں, سائنسدان کی بھی نہیں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کر کے تشریف لائے,
ابھی امہانی کے گھر کی کنڈی جو ہے نا، دروازے کی کنڈی ہل ہی رہی تھی. اور آپ دیکھیں آج کے سائنس نے بڑی کوشش کی مارس پر پہنچنے کی، چاند پہ پہنچنے کی، اور سیاروں پر، ستاروں پر پہنچنے کی. لیکن آپ دیکھیں کیا لے کے آئے وہاں سے، کچھ خزف ریزے لے کے آئے، کچھ پتھر لے کے آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری جو ہے خبریں لے کے آئے اس دنیا کی. یہ ہے وہ علم، جو روحانی دنیا کا علم، جو صرف پیغمبر کو ملا ہے، کسی اور کو نہیں ملا ہے، کسی شاعر کو نہیں، کسی صوفی کو نہیں. اور یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ملا ہے. اور اس کی آخری شکل جو ہے قرآن میں اور رسول کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے. تو اسی لیے جو ہے یہ بار بار کہا گیا ہے کہ آپ کو اس چیز پہ ایمان لانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے لائے ہیں، اور اس میں بلا چون و چرا جو ہے بلا ریب ایمان لانا ہے. اسی میں سلامتی ہے. اور جن لوگوں نے ان معاملات پہ غور فکر کرنے کی کوشش کی ہے، فلاسفہ کی کتابیں بھری پڑی ہے، مذاہب کے جو ہے بہت سارے صحائف بڑے پڑے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا خرافات ایجاد نہیں کی، کیا کیا میتھولوجیز ایجاد نہیں کی، جب انہوں نے جو ہے ان روحانی اور غیبی حقائق کو جو ہے بالکل حسیاتی یا جسمانی انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی. پھر خدا کے لیے کتنے سر بنائے نعوذ باللہ، کتنے ہاتھ بنائے، اور کیا کیا تصویریں بنائی خدا کی، کیا کیا امیجز بنائے، اور ایک مذاق خیز شکل بنائی نعوذ باللہ. اور انسان بھی ایسی شکلوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ ولا فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثالیں مت دو، کوئی مثال دے نہیں سکتے ہیں. اور یہ جو اپنی شدت میں یہ آیا ہے نیتی نیتی، وہ ایسا بھی نہیں ہے، وہ ایسا بھی نہیں ہے. اسی میں سلامتی ہے کہ آدمی اتنا ہی بیان کرے جتنا بیان کیا گیا ہے مذہبی کتابوں میں، اور آخری طور پر قرآن پاک میں. اور جو لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان کا حال جو ہے بہت ہی برا ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسے طلسماتی دنیا میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ حقیقت کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی صورت ہے ہی نہیں. تو یہاں تک کہ پیغمبروں سے بھی کہا گیا کہ اگر ہم چاہے تو آپ سے بھی علم ہم چھین لیتے، لیکن اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. حقیقت یہ ہے اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. اور یہ حقیقت دوبارہ بیان کی گئی ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب لا نہیں سکتا ہے. تمام دنیا کے لوگ، انسان، قابل، عقلاء، فلسفی جمع ہو جائے، سائنسدان جمع ہو جائیں، اور وہ ایک دوسری مخلوق کا نام جن ہے ان سے بھی استفادہ کریں، ان سے بھی مدد لیں، کیونکہ بعض معاملات میں جنوں کو برتری حاصل ہے انسانوں کے اوپر، ان کا بھی سہارا لیں. اور پھر چاہیں کہ قرآن جیسی کتاب جو ہے پیش کریں، سامنے لائیں، تو نہ لا سکیں گے اگر وہ کتنی بھی ایک دوسرے کی مدد کرے. بار بار قرآن میں یہ چیلنج دیا گیا ہے، اور آج تک اور قیامت تک کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا ہے. اور جن لوگوں نے کوشش کی کہ قرآن جیسی کوئی چیز لے کے آئے، انہیں منہ کی کھائی ہے. چاہے مسلمہ بن کذاب ہو، چاہے متنبی ہو، چاہے بہت سارے مدعیان نبوت اور جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے، اور آج کے زمانے کا غلام احمد قادیانی ہو، یا باب ہو، یا بہاءاللہ ہو، جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں ان کی تعلیمات کو بھی دیکھے اور قرآن پاک کی ایک آیت کو دیکھے. ایسا اعجاز، ایسی عظمت، ایسی معجزانہ شان ایک ایک آیت، ایک ایک حرف میں ہے کہ اس کا مقابلہ تو دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی ہے. یہاں مجھے کیرن آرمسٹرانگ کی بات یاد آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جب ایک مسلمان قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ اللہ کے الفاظ کی تلاوت کرتا ہے، جو اللہ کے الفاظ، اللہ کا کلام ہے، اور وہ برکت کو محسوس کرتا ہے جو ان الفاظ کے ساتھ جو ہے نازل ہوتی ہے. اس کے برعکس جب ایک عیسائی مطالعہ کرتا ہے انجیل کا، تو وہ پتہ نہیں کس کے الفاظ کا مطالعہ کرتا ہے، کس کے الفاظ کی جو ہے تلاوت کرتا ہے، پتہ نہیں اس کا روٹ کیا ہے. یہ ایک غیر مسلم
ایک مستشرق عورت خاتون جو اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ قرآن پاک ہی ایسی کتاب ہے جو مکمل ہے، جو اپنی صحیح شکل میں موجود ہے، اور تورات بھی اپنی صحیح شکل میں موجود نہیں ہے، حالانکہ ہمارا ایمان ہے، اور انجیل بھی اپنی صحیح شکل میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اگر تمام دنیا کے لوگ بھی جمع ہو جائے تو قرآن جیسی کتاب سامنے نہیں لا سکتے، یہ قیامت تک کے لیے چیلنج، اور تمام دنیا کے عقلاء فلاسفہ کے سامنے یہ چیلنج رکھا گیا۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو قرآن کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں اور عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پھر کفر اور ارتداد کے شکار ہو کے جو ہے ہمیشہ کے لیے دائمی عذاب اور دائمی جو ہے ایک عذاب سے جو ہے دوچار ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں، اور دنیا میں بھی ذلت کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں تباہی اور بربادی کے علاوہ ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ وما ذا بعد الحق الا ضلال۔ اگر کوئی حق ہے تو وہ قرآن ہی ہے، قرآن کے علاوہ اور قرآن کے مقابلے میں کھڑا جو ہو جائے تو برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو کوئی مقابلہ تو قرآن کو کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان نے اس قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے، کس طرح سے چھوڑ دیا۔ ہر آدمی کی بات کو سیریسلی لیتے ہیں، شاعری کو سیریسلی لیتے ہیں، فلسفے کو سیریس لیتے ہیں، سائنس کو سیریس لیتے ہیں، لیکن قرآن کو سیریسلی نہیں لیتے۔ اور اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہر پہ سطر قرآن کو چلے پاک کر دیا تو نے، زمین کیا آسماں بھی تیری بے نوری پہ روتی ہے، کہ سطر قرآن کو چلے پاک کر دیا تو نے۔ اگر ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہوتا، اس قرآن پہ ایمان لایا ہوتا، اس پہ تدبر کیا ہوتا، جتنا تدبر کرنے کا حق ہے۔ جب میں اس آیت پہ پوچھا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکروا اولو الالباب، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرح یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک ہے تاکہ اس پہ جو ہے عقل رکھنے والے جو ہے تدبر کرے، اور ہدایت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کرے۔ تو میں نے کہا کہ اب فلسفہ چھوڑو، اب باقی چیزیں چھوڑو، اب قرآن پہ تدبر کرو، غور فکر کرو، اس کی تبلیغ اور اس کی تشہیر اور اس کی اشاعت میں اپنی تمام قوتیں صرف کرو، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اسی بات کا اظہار جو ہے بدیعالزمان نورسی نے، جب ایک گلیڈ سٹون نے قرآن پاک کو برٹش پارلیمنٹ میں ہاتھ میں لے کے یہ کہا تھا، جب تک مسلمانوں کے درمیان یہ کتاب موجود ہے، نہ ان کو زہر کیا جا سکتا ہے اور نہ ان پہ حکومت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے یا تو اس قرآن کو چھپا دو، یا اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کرو کہ لوگ جو ہے بالکل مغالطے میں مبتلا ہو جائیں۔ پھر اس وقت کہا تھا بدیعالزمان نورسی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں پوری اپنی زندگی اسی قرآن کو عام کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر نے رسائل نور کے ذریعے سے 6000 صفحات پہ قرآن پاک کی ایک انوکھی اور ایک بہترین تفسیر کی۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جس قرآن کو سمجھے، جتنی بڑی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس کا سبب جو ہے رمضان ہے، اور رمضان بھی اس لیے دیا گیا کہ قرآن نازل ہوا، اور تقویٰ کا مہینہ ہمیں دیا گیا، کیونکہ تقویٰ اور رمضان اور قرآن کا ایک بڑا تعلق ہے آپس میں۔ بہرحال یہ ضمن یہ باتیں کچھ آئی، تو چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ تو بہرحال انکار پر ہی جمے رہے، حالانکہ قرآن میں ہر طرح کی مثال ہے، ہر آدمی کی مثال ہے، ہر نفسیات کی مثال ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھ سکتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد۔ اس لیے کبھی کبھی آدمی ڈرتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، ایکسپوز کرتا ہے انسان کو قرآن پاک۔ یہ منافق بہت ڈرا کرتے تھے مدینہ میں کہ ایسی بات مت کہو، ویسی بات مت کہو، قرآن ایکسپوز کرے گا تمہیں، تو پھر وہ شرمندہ ہو جاتے تھے۔ تو ان کو یقین تھا کہ قرآن سچی کتاب ہے، لیکن اللہ کی توفیق پہ ہر چیز منحصر ہوتی ہے۔ جب تک اللہ توفیق نہ دے، اللہ توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ انسان، ہر آدمی کو قرآن جو ہے اس کی شکل بتاتا ہے، روحانی لحاظ سے تمہارا مقام کیا ہے، اخلاقی لحاظ سے تمہارا مقام کیا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھ کے جو ہے صحابہ رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا روتے تھے قرآن پڑھتے پڑھتے جیسے کسی دیگ میں کوئی چیز پک رہی ہو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے قرآن پڑھتے پڑھتے کہ 2 نالیاں بن گئی تھی میرے چہرے مبارک پر۔
اور پھر جو ہے وہاں مکہ میں جب قرآن پڑھتے تھے تو وہاں غیر مسلم مرد عورتیں آتے تھے سننے کے لیے، اور پھر ان لوگوں نے جو ہے مشرکین مکہ نے رسول سے مطالبہ کیا ان کو روکو قرآن پڑھنے سے، یہ ہمارے جوانوں کو ہماری خواتین کو متاثر کر رہا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ وہ سمجھتے تھے قرآن کیا ہے اور ہم نے نہیں سمجھا۔ تو قرآن میں ہر چیز کی مثال دی گئی ہے، اور ہر بار بار جو ہے چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک ایک مثال کو بہت انداز سے بیان کیا گیا، بار بار بیان کیا گیا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہم صبح اور شام قرآن سنتے ہیں لیکن قرآن کی زبان نہیں جانتے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے سیکھا ہے، انگریزی بھی سیکھی، اردو بھی سیکھی، فارسی بھی سیکھی، یہاں تک کہ جرمن اور فرینچ لینگویج بھی لوگوں نے سیکھی، لیکن قرآن کی زبان ہم نے نہیں سیکھی، اس کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا ہم نے۔ ورنہ قرآن میں ہر چیز کی مثال ہمیں دی گئی تھی، ہماری مثال، انسانوں کی مثال، مومن کیسا ہوتا ہے، منافق کیسا ہوتا ہے، مشرک کیسا ہوتا ہے، اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے، ایک ناشکرے کی نفسیات کیا ہوتی ہے، ایک شکر گزار کی نفسیات کیا ہوتی ہے، خواتین جو اسلام پر چلنے والی ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ آسیہ اور مریم کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد تو زلیخا اور باقی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا، ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، اور پھر لوط کی بیوی کا ذکر کیا گیا اسلام تو علیہ السلام۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے یہ قرآن ہر انسان کے بارے میں بیان کر، جوانوں کا الگ سے ذکر ہو رہا ہے، بزرگوں کا الگ سے ذکر ہو رہا ہے، ہر طرح کی مثال ہے، لیکن اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے۔ اس کے بعد وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا ہم تو تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے۔ اب دیکھیے جس آدمی کو حق پر ایمان نہیں ہوتا ہے اور وہ حق کو مان کر دینا نہیں چاہتا ہے، وہ اعتراضات کرتا ہے، ہر طرح کے اعتراضات کرتا ہے، اصل میں وہ دور رہنا چاہتا ہے حق سے، اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اتنی واضح دلائل کے باوجود بھی کوئی آدمی انکار کرے تو وہ ہٹ درم ہے، وہ معاند ہے۔ اور جیسے امام غزالی نے فرمایا الماندت اصل دائن لا دوالہ، اور ماندت جو ہے، حسد جو ہے، نفرت جو ہے اور انات جو ہے، وہ ایک ایسی بیماری کی جڑ ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس قسم کے لوگ جو ہے سوالات کرتے ہیں کہ اگر واقعی آپ سچے ہو تو ہم تمہاری بات مانیں گے، زمین کو پھاڑ کر چشمہ جاری کرو۔ اگر چشمہ جاری بھی کر دیا جائے گا پھر بھی وہ نہیں مان کے دیں گے، پھر کوئی اور اعتراض لائیں گے۔ اور اس طرح سے وہ یہ کہتے او تقول لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے۔ اب بتائیے یہ اعتراضات کرتے ہیں، اس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کو ماننا ہوتا ہے تو آپ کے لیے تو قرآن کی آیات کافی تھی۔ جیسے شیخ اللہ نے فرمایا حرف ترہس ہریس کرنز، اگر ایک ہی لفظ کو آدمی سمجھ لیتا تو آدمی جو ہے سوچ سمجھ میں مبتلا ہونے کے بعد دبلا پتلا ہو جاتا، سوچ سمجھ کے غور فکر کرنے کے بعد اتنا زیادہ قرآن کا اثر اس کے اوپر ہوتا، اور وہ پھر قرآن پڑھا کونو مودو قرآن پڑھا گینو سور، اس کا حال وہ ہو جاتا، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ روتا اور بلکتا، اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ریئلٹی بیان کر رہا ہے قرآن، اور میری ریئلٹی بیان کر رہا ہے، زندگی کی ریئلٹی بیان کر رہا ہے، کائنات کی ریئلٹی، انجام کے بارے میں بتا رہا ہے، شروعات کہاں سے ہوئی۔ تو یہ اللہ کی باتیں وہ سمجھ لیتا اگر آدمی ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، ورنہ ایسے اعتراضات لوگ کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں، اور میں نے بہت سارے ایسے میرے پاس آج کے زمانے میں مسلمان بچے آئی اور وہ ایسے ایسے اعتراضات قرآن پہ کرتی، اور اصل میں وہ ماننا نہیں چاہتی ہے۔ تھوڑا سا فلسفہ کیا پڑھا، سائنس کی ہوا کیا لگ گئی، ایم اے اور ایم ایس سی کیا کیا، اور پی ایچ ڈی کی جو ہے جو ان کو ڈگری حاصل کیا ہوئی، تو وہ دین کے بنیادی عقائد کا انکار کرنے لگے، اور کبھی کبھی تضحیق کا معاملہ کرنے لگے قرآن اسلام کے ساتھ، اور پھر وہ مثال دینے لگے کبھی جو ہے نیٹشے کی، اور کبھی مارکس کی، اور کبھی پتہ نہیں بہت سارے ہیگل کی، کبھی کانٹ کی، اور میرا بہت سا ایسے لوگوں کے ساتھ سامنا رہا ہے۔ تو میں نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن وہ کس طرح سے اس قرآن کے بارے میں اتنے سارے مغالطوں میں مبتلا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، قرآن تو پڑھا نہیں، قرآن کی زبان تو سیکھی نہیں، ہر چیز سیکھی، تو اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی لوگ ایسے اعتراضات کرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔
یہ اصل میں منافقین، کافروں اور مشرکین اور معاندین کی نفسیات رہی ہے، ان کی ذہنیت رہی ہے۔ یا وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں او تسقط السماء كما زعمت علینا قسما او تأتي بالله والملائکۃ قبیلا، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے۔ اب بتائیں اس قسم کی باتیں یہ کہتے ہیں۔ اور دیکھیے ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں او یکون لک بیت من الزخرف او ترقى فی السماء، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تعلیم نہ اتار لائے جسے ہم پڑھ سکیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، یعنی ہم اس کتاب کو پڑھ سکیں تب ہم مانیں گے آپ کی بات، حالانکہ پھر بھی نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو تورات دی گئی تھی، الوا دی گئی تھی، جن لوگوں کو ماننا تھا انہوں نے مانا، اور جن لوگوں کو نہیں ماننا تھا وہ اس پہ بھی اعتراض کرنے لگے، اور انہوں نے تو سامری کو اپنا جو ہے راہبر بنایا تھا۔ اور آج کے زمانے میں بھی بہت سارے سامری جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے، یعنی آج کے زمانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیغمبر ہے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آیا لو کان موسیٰ حی لا وسع لہ الی اتباعی او کما قال، اگر آج کے زمانے موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اطاعت اور فرما برداری اتباع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا اور نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہو جائیں گے آخری زمانے میں، وہ بھی بعثت امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اب تو کوئی پیغمبر آنے والا ہے ہی نہیں، اور آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ اس مغالطے میں بھی ہیں، اپنے وسائل کو صرف کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے نعوذ باللہ کسی جو ہے جھوٹے مدعی نبی کا جو ہے اس کا پرچار کرتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو صحیح راستہ دکھائے۔ تو یہاں پر اس قسم کی باتیں لوگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یعنی میرا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، میں نعوذ باللہ کسی شعبدہ باز کی طرح تھوڑے آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جیسے کوئی بازیگر بتاتا ہے اسے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میری شان اس سے بہت بلند ہے کہ میں آپ کے یہ بیوقوفانہ اور احمقانہ سوالات مجھ سے کرتے ہو، مطالبات کرتے ہو، ان کی جو ہے ان کی تعمیل کروں اور ان پہ عمل کروں اور ان کے بارے میں غور بھی کروں، فکر بھی کروں۔ اللہ کا کلام ہی اتنا عظیم ہے، اس کو سمجھو، اس کو پڑھنے کی کوشش کرو، اس سے سبق حاصل کرو تو تمہاری ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور باقی یہ جو تم ایسی باتیں کرتے ہو وہ ان کا کوئی حاصل تو نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، تو ایسے سوالات کرو ہی مت۔ تو یہ تم اس لیے کر رہے ہو، تم حق پہ چلنا نہیں چاہتے ہو، قبول کرنا نہیں چاہتے۔ اگر تم قبول کرنا چاہے تو ہزاروں دلائل قرآن پاک میں موجود ہے، ہر طرح کی مثال موجود ہے۔ ہم اس قرآن کو جو ہے بار بار بیان کر رہے ہیں، قرآن کی ایک ایک بات کو بار بار تصریح کے ذریعے سے تمہارے سامنے لا رہے ہیں تاکہ تم حق پر چل سکو، حق کو سمجھ سکو، حق کی معرفت حاصل کرو، اور حق کی جو ہے پیروی کر کے اس کی جو حق جو آپ کے اوپر اس کا ہے حق ادائی کرو۔ تو لیکن تم یہ نہیں چاہتے ہو، تم اس طرح سوالات کرتے ہو۔ میں تو ایک پیغمبر ہوں اور میرا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ پیغام اتنا عظیم ہے کہ اس کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا ہے، اس جیسی ایک آیت اور اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکتا ہے جو میں قرآن تمہارے سامنے لا رہا ہوں، اور تمام دنیا کے لوگ جمع کی نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم اس درس کو کل بھی جاری رکھیں گے کہ بہت ساری باتیں بھی اور جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، خاص طور سے روح کے بارے میں جو بہت ساری باتیں ہمارے مفسرین نے بیان کی ہے اور بعض اور لوگوں نے بیان کی ہے، ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ میں کل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ صدق اللہ مولانا وصدق رسولہ ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
محترم ناظرین و ناظرات، کل ہم نے اس رکوع کے کچھ مضامین اور مباحث پہ بات کی ہے۔ آج ہم اور تفصیل کے ساتھ ان مباحث کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم مولانا مودی صاحب کا نظریہ پیش کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ روح سے مراد جان ہے، یعنی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحی حیات کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ معنی تسلیم کرنے میں سخت تعامل ہے، مولانا مودی صاحب فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ معنی صرف اس صورت میں لیے جا سکتے ہیں جبکہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جائے اور سلسلہ کلام سے بالکل الگ کر کے اس آیت کو ایک منفرد جملے کی حیثیت سے لے لیا جائے۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پورا سلسلہ کلام چل رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ معنی لینے میں تعامل ہے۔ حالانکہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے یہاں مراد روحی انسانی ہی ہے، لیکن مودی صاحب فرماتے ہیں یہاں روح سے مراد وہی یا وہی لانے والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ مشرکین کا سوال دراصل یہ تھا کہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو؟ اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے یہ لوگ روح یعنی ماخذ قرآن یا ذریعہ حصول قرآن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کم بہرا پایا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلام اور وحی ربانی کے ذریعے سے نازل ہونے والے کلام کا فرق نہیں سمجھتے اور اس کلام پر یہ شبہ کرتے ہو کہ اسے کوئی انسان گڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس ترجیح کو اس لیے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اور بھی قرآن کی آیتیں اور مقامات پر یہ ظاہر ہوتا ہے قرآن سے کہ اس کا مطلب جو ہے روح سے مراد جو ہے وہی ہے یا وہی لانے والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ تو پھر نے بہت ساری آیتیں بیان کی ہے اس سلسلے میں، مثلا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی، تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ سلف میں سے ابن عباس، قتادہ اور حسن بصری رحم اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بھی یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ ابن جریر نے اس قول کو قتادہ کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، مگر یہ عجیب بات لکھی ہے کہ ابن عباس اس خیال کو چھپا کر بیان کرتے تھے، اور صاحب روح المعانی حسن اور قتادہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ روح سے مراد جبریل ہے، اور سوال دراصل یہ تھا کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی کا القاء ہوتا ہے۔ تو یہ بات مولانا مودی صاحب نے فرمائی، اور اسی طرح کی بات جو ہے مولانا امین عاصم اصلاحی صاحب نے بھی بیان فرمائی ہے۔ اس کی وضاحت ہم تھوڑا آگے جا کے کریں گے، لیکن ہم سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور تفاصیر کا بھی حوالہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہودی نے قریش کو کہلا بھیجا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ روح کے بابت سوال کرو، اور دوسرا اصحاب کہف کا حال پوچھو کہ وہ کون تھے اور کیوں غائب ہو گئے۔ تیسرا سوال جو ہے ذوالقرنین کا حال پوچھو کہ وہ کون تھا اور کہاں گیا اور اس نے کیا کیا۔ یہ ادریس کاندلوی صاحب نے اپنی تفسیر معرف القرآن میں اس طرح سے اس بحث کو آگے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہود نے کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھی جائے، اگر آپ ان سب باتوں کا جواب دیں یا ان میں سے کسی کا بھی جواب نہ دیں تو یہ سمجھا جائے کہ آپ نعوذ باللہ نبی نہیں ہے، اور اگر آپ ان سب باتوں کا جواب دیں اور تیسری بات روح کا جواب نہ دیں تو سمجھ لو کہ وہ نبی ہے، کیونکہ روح کی کیفیت کسی آسمانی کتاب میں مذکور نہیں ہوئے، اور تورات میں یہ ہے کہ روح کی حقیقت سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا جائے اور اس کا جواب آپ نہ دیں اور خاموشی اختیار کریں تو سمجھا جائے کہ آپ خدا کے نبی ہیں۔ یہ مذکور ابن عباس سے منسوب ہے،
اور یہی قرین قیاس ہے، وہ یہ فرماتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ روح جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ روح کے اس میں جو ہے بہت ساری ایسی باتیں بھی شامل ہے کہ کسی انسان کو روح کے بارے میں علم ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان کا مبلغ علم صرف اتنا ہے کہ تم حق تعالیٰ کے عطا کردہ حواس سے کچھ شدھ بت حاصل کر لیتے ہو، باقی اصل حقیقت اور اس کی جو ہے تحت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ صرف چند مادی چیزوں کے صفات اور چند کیفیات کا انسان کو علم ہوا ہے، جس پہ فلاسفہ اور سائنسدانوں کو عبور حاصل ہوا ہے۔ یعنی اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے پاس علم بہت کم ہے، اور جو کچھ علم بھی تمہارے پاس ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ بعض لوگ یہ اتراتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے، اور جو علم انسان کو ملا ہے مادی چیزوں کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ انسان کا ذاتی علم نہیں ہے۔ اور قرطبی نے فرمایا ہے روح کے علم کو انسان سے جو پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس طرح سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان عاجز اور قاصر ہے، اور وہ اس حد تک قاصر ہے کہ وہ اس حقیقت کو بھی نہیں جان سکتا ہے جو اس کے بدل میں جاری و ساری ہوتی ہے، یعنی روح کی حقیقت جس سے انسان کی زندگی جو ہے موجود ہوتی ہے اور قائم ہوتی ہے۔ تو وہ اس خدا کو کیسے سمجھ سکتا ہے جس نے اس پوری کائنات کو اور انسانی روح کو پیدا کیا؟ قرطبی یہ عالم امر کی چیز ہے، یعنی دو عالم ہیں، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ انسانی عقل اور ادراک سے بالا ہے، عالم آخرت اور عالم غیب کو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، یعنی وہ لوگ دنیا کی زندگی کے ظاہری حالات کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہے۔ انسان اپنی عقل سے روح کے وجود کو تو معلوم کر سکتا ہے مگر اس کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ بہت ہی عام ہے، اور بعض لوگوں نے جو کہا ہے کہ آدمی روح کو سمجھ سکتا ہے تو انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ چنانچہ شاہ عبد القادر معزز قرآن میں فرماتے ہیں پیغمبروں نے خلق سے ایسی باریک باتیں نہیں کہی، اتنا جاننا کافی ہے کہ بس ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی اور وہ جی اٹھا، جب نکل گئی تو وہ مر گیا۔ غرض یہ کہ روح ایک حقیقت نورانیہ اور واقعہ ہے مگر محسوس نہیں، اور اس کے غیر محسوس ہونے سے اس کا عدم لازم نہیں آتا ہے۔ یعنی یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک سچائی ہے کہ انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے لیکن انسان کو وہ محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی ہے تو وہ موجود نہیں ہوتی ہے۔ اور اب یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایک جگہ یہ فرمایا گیا ہے وما یوت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، اور یہاں پر یہ فرمایا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو حکمت اللہ دیتا ہے، یعنی حکمت میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کی باتوں کو بے چون و چرا جو ہے مانا جائے، اور یہ بھی حکمت ہے، جیسے امین اسلام صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور یہاں پر ایسی باتوں کا ذکر ہے جو مابعد الطبیعات اور غیب سے متعلق ہے، ان میں روح بھی ہے، اور ایسے معاملات کے بارے میں انسان کا علم تو بہت ہی محدود ہے، اور جو کچھ علم اللہ نے دیا ہے وہ بھی جو ہے وحی کی بنیاد پر ہمیں ملا ہے، اور یہ انسان اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تجربے کے بنیاد پر، اپنے حواس کے ذریعے سے یا اپنے عقل کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ سائنس کا نام، یعنی سائنس نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے کہ خون کے بخارت لطیفہ کا نام روح ہے، اور اتباع جو ہے وہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ یورپ کے فلاسفہ روح کو ایک لطیف باپ کہتے ہیں اور اس کو ایٹم کا نام دیتے ہیں، جس کی تمام جو ہے جس سے جسم کی تمام کلیں چلتی رہتی ہے۔
جیسے جب باپ بھنگ جو ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے. تو اس قسم کی باتیں یورپ کے فلاسفہ نے کہی ہے, سائنسدان نے کہی ہے. متکلمین اور اولیاء اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ جسم ایک نورانی اور یہ لطیف چیز کا نام ہے جو تمام بدن میں اس طرح سے سرایت کیے ہوئے ہے جیسے کہ ایک گلاب میں پانی ہوتا ہے, یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کرنٹ ہوتی ہے کسی بجلی میں. تو یہ بات لوگوں نے بیان کی ہے اس طرح سے. اور بھی اس سلسلے میں لوگوں نے فرمایا ہے کہ جیسے عرق گلاب کے پتوں میں اور پانی درخت کی رگوں میں ہوتا ہے, ایسے روح جو ہے انسان کے بدن میں ہوتا ہے. امام الحرمین اور رازی کا یہی قول ہے. روح انسانی جسم لطیف اور دوامی ہے اور عالم امر کی چیز ہے جو ساخت اور مقدار سے بری ہے, اور روح حیوانی ایک بخار لطیف کا نام ہے جو اس روح انسانی کے لیے بامنزل سواری کے ہے, اور جسم روحانی لطیف صورت ظاہرہ اور اعضاء ظاہری میں جسم ظاہری قصیب کا شریک ہے. یعنی جسم جو ہے اس میں بہت ساری قصافتیں ہوتی ہے, اس کے برعکس جو ہے روح میں صرف لطافتیں ہوتی ہے. اور جب اس روح کا سے جو ہے تعلق جسم سے منقطع ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے, اور وہ جو ہے اس کی روح جو ہے عالمی روحانی کی طرف واپس چلی جاتی ہے اور عالمی ملکوت کی طرف جو ہے وہ پہنچ کرتی ہے. تو یہ جو ہے ادریس کاندلوی صاحب نے بہت سارے علماء کا اسکالرس کے اقوال کا حوالہ دینے کے بعد یہ باتیں فرمائی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں انسان میں دو روحیں ہیں, ایک روح حیوانی اور ایک روح انسانی. روح حیوانی اس بخار کا نام ہے جو انسان کے بخار ہوتے ہیں, بخارات ہوتے ہیں نفوس میں, جو اختلاط اربع خون, بلغم, صفرا اور سودا سے پیدا ہوتا ہے, اور ان چاروں کی 4 اصلیں ہیں, آگ, پانی, خاک, ہوا اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے. اور علم طب میں اس روح سے بحث کی ہوتی ہے. یہ عالم سفلی سے ہے اور جنس حیوانی سے ہے, اور روح انسانی وہ لطیف اور نورانی شے ہے جو عالم سفلی سے نہیں بلکہ عالم علوی سے, یعنی وہ فرشتوں کے دنیا سے تعلق رکھتی ہے, وہ حیوانوں کی دنیا سے اور ہماری دنیا سے تعلق نہیں رکھتی ہے, اور فرشتوں کی جنس سے ہے. اور یہ عالم اس کے لیے ایک مسافر خانہ ہے, یعنی یہ دنیا جو ہے اس روح کے لیے ایک مسافر خانہ ہے, اور روح حیوانی اس کے لیے بمنزل سواری. یہ روح انسانی آخرت سے سفر کر کے اس عالم دنیا میں اس لیے آتی ہے تاکہ یہاں آ کر تجارت کرے اور ہدایت حاصل کرے اور آخرت کے لیے توشہ حاصل کرے, جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. علم کی عطا اور پھر ایسی کی بقا سب اللہ کے فضل و کرم سے انسان کو ملتی ہے. اور متکلمین کہتے ہیں روح ایک جو ہے جسم لطیف اور صاف و شفاف جو ہے روح کا نام ہے جو بدن میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جیسے کہ آگ میں جیسے کوئلہ میں آگ اور سبز شاخ میں پانی سرایت کیے ہوئے ہیں جیسے, اور اس طرح سے گلاب کے پتوں میں اور پانی درخت کی رگوں میں موجود ہوتا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری باتیں علماء کرام نے اس بارے میں فرمائی ہے, اور تفسیر ماجدی میں فرمایا گیا ہے تمام دوسری مخلوقات کی طرح روح بھی حادث و فانی ہے جو کوئی مستقل بذات مستقل ہستی نہیں ہے. قرآن کے اس مختصر حکیمانہ جامع 2 لفظی جواب نے ان تمام لاتعال بحثوں کی بے حاصلی ظاہر کر دی جو صدیوں سے جاہلی فلاسفہ کے درمیان چلی آ رہی تھی. مثلا یہ کہ روح مجرد ہے یا مادی ہے, بسیط ہے یا مرکب ہے, جوہر ہے یا عرض ہے, یعنی سبسٹنس ہے یا ایٹریبیوٹ ہے وغیرہ.
روح کا قائم بذات وغیرہ اور غیر فانی ہونا تو بہت سارے مذاہب پہ چلا آیا ہے. یعنی اکثر مذاہب یہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے قائم بذات ہے اور غیر فانی ہے. اور چنانچہ ہندوستان میں آریہ سماجو کے نام سے جو فرقہ 19ویں صدی مسیحی کی پیداوار ہے اور وہ بت پرستی کا بڑا دشمن اور عقید توحید کا مدعی ہے، وہ بھی روح کی قدامت ہی کا قائل ہے اور خدا کی طرح پرش روح اور پراکرتی مادہ کو بھی ازلی، ابدی اور قدیم مانتا ہے. اور قرآن کا اصل مقصود اسی عقیدہ ازلیت و ابدیت روح پر ضرب لگانا ہے. یعنی قرآن نے روح کو اللہ کی جو ہے پیدائش قرار دیا ہے، اللہ کے حکم سے اس کو قرار دیا ہے. یعنی یہ کوئی مستقل ذات چیز نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. لیکن باقی مذاہب میں باقی فلاسفہ نے بھی اس بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ایک مستقل ذات ایک وجود ہے اور غیر فانی ہے. اور اس طرح سے جو ہے اسلام نے ایک بالکل ہی متوازن تصور سامنے لایا ہے. روح کی ماہیت جو کچھ بھی ہو، بہرحال وہ اللہ کی ہی مخلوق و محکوم ہے. اس کی پرستش، اس کی معبودیت کا کوئی شائبہ بھی درست نہیں ہے. یہ مولانا ماجد دریابادی صاحب نے فرمایا ہے. تو یہاں سے ان تمام تصورات کو رد کیا گیا ہے جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پتھر میں، ہر درخت میں، ہر چیز میں ایک روح ہوتی ہے. سمندروں میں روح ہوتی ہے، آسمان میں روح ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی معبودیت کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن قرآن نے یہ فرما کہ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مخلوق ہے روح، تو اس لیے جو ہے اس کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ مستقل ذات ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ بات بڑی اہم ہے. تو پھر وہ فرماتے ہیں بہت سارے تفسیروں کا حوالہ دینے کے بعد، اور روح سے مراد یہی روح انسانی ہے جو انسان کا سبب حیات ہے. اور اس کے بعد پھر وہ بہت ساری تفسیروں کا حوالہ دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں خاص طور سے تفسیر کبیر کا حوالہ دینے کے بعد کہ حاصل آیت اقوال کثیرہ ان المراد من الروح الذی هو سب الحیات، یعنی یہ وہ روح ہے جس سے انسان کی زندگی ممکن بن جاتی ہے. اور یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ روح جو ہے اللہ کے حکم سے ہے، اس کا بڑا وسیع معنی ہے. یعنی سارے افعال و اقوال اس کے تحت میں آ جاتے ہیں، اور یہ عام لفظ ہے ان تمام چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اسی لیے اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ روح کے قدیم و حادث ہونے کے متعلق سوال تھا، اس لیے کہا گیا کل روح من امر ربی، یعنی روح جو ہے یہ اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے فعل سے ہے. اور حاضر جواب یدل علی انہم سائلو ان الروح قدیمتا او حادثتا، یعنی وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کیا روح قدیم ہے یا حادث ہے. تو ان کو کہا گیا کہ یہ حادث ہے، اللہ نے روح کو پیدا کیا گیا ہے اور اللہ نے اپنے عمل سے اس کو پیدا کیا ہے. یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ کی ایجاد ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور اس بات کا ذکر جو ہے تفسیر کبیر میں آیا ہے. اور امر کے معنی جو ہے ابدا کے ہوتے ہیں. ابدا کا مطلب ہے کسی چیز کو پہلی بار بنانا، پیدا کرنا. اور اسی لیے جو ہے جو حکمہ جو ہے، جو فلاسفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے اللہ کے حکم میں سے ہے، یعنی اللہ کی پیدائش میں سے ہے. اور اس کا حاصل یہ ہوا یعنی وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے فرمایا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس لیے ایسے سوالات کے در پہ نہ رہو جو تمہارے فہم کے حدود سے باہر ہے، اور تمہاری کسی دنیوی یا عملی ضرورت کا انحصار بھی اس علم پر نہیں ہے جیسا کہ یہ حقیقت و ماہیت روح کا علم ہے. یعنی اگر تمہیں یہ پتہ بھی نہ لگے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اس سے تمہارے کسی معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے اعمال پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے اچھی عبادت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، عقیدے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا.
کیونکہ تمہیں اس کا علم نہیں ملا ہے، اس لیے آپ کو جو ہے اللہ کے حوالے ان تمام امور کا علم حاصل علم کرنا چاہیے، اور اس کا جو ہے اس کے پیچھے کھوج نہیں لگانی چاہیے، اس کی تفتیش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا بڑے سے بڑا علم بلکہ ساری نوع انسانی کے علوم کا مجموعہ بھی بلا کیسا بساط علم الہی کے کیا بساط رکھ سکتا ہے علم الہی کے سامنے؟ سمندر میں قطرہ کے برابر بھی تو نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے بارہا تنبیہ کی ہے کہ فرشتے جو ہے وہ بھی کامل علم نہیں رکھتے ہیں، اور کوئی بشر بھی کامل علم نہیں رکھتا ہے، اور جو کچھ علم اللہ دیتا ہے اتنا ہی علم ان کے پاس ہوتا ہے، اور اپنا کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا زیادہ، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مخاطب کون ہے، کس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے؟ تو اس کے جو ہے مفسرین نے بہت سارے جواب دیے، لیکن صحیح ترین جواب یہ ہے کہ پورا عالم کچھ بھی نہیں جانتا ہے، اور یہی سب سے صحیح بات ہے کہ کوئی بھی دنیا کا آدمی نہیں جانتا ہے ہر چیز کو، اور ہر آدمی کا علم بڑا محدود ہے، اور یہی بات جو ہے قرطبی نے بھی کہی ہے، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ تمام لوگوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی قلیل ہے، اور اس بات کا ذکر جو ہے قرطبی نے کیا ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے تفسیر ماجدی میں دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن کو جو ہے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کیا ہے، اور یہ خود انہیں گڑھ لیا ہے نعوذ باللہ، تو یہاں پر جو مثل کا ذکر ہوا ہے اس میں مضامین کی جامعیت، مطالب کی کاملیت، جس یعنی حسن ادا، حسن انشاء کے سارے پہلو آ گئے، نہ اس کی معنویت کی بلندی کو کوئی پا سکتا ہے، اور نہ اس کی عبارت کی تشکیل میں کسی کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کی عبارت اتنی شستہ اور جاذبیت کی حامل ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس آیت کے ذریعے سے یہ کہا گیا کہ اگر تمام دنیا کے جن اور انسان جمع ہو جائے پھر بھی وہ قرآن جیسی مثل نہیں لا سکتے، تو اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ عجم اور عرب اور جن اور انس کے لیے قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ وہ قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے آئے، اور پھر اس کتاب میں وہ نظم ہو جو قرآن میں ہے۔ اور یہ اصل میں ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ معنی کے لحاظ سے بھی کوئی ایسی کتاب لائیں جس کے مطالب اتنے جامع، اتنے اعلیٰ اور اتنے عظیم ہوں، جیسے جساس نے کہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق کا کلام خالقی کلام کی طرح ہو؟ یہ تو خالق کا کلام ہے، اور خالق کا کلام تو ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی ہے، جیسے ابن کثیر نے فرمایا۔ پھر یہ جو کہا گیا کہ قرآن میں ہم نے ہر طرح کی مثالیں پیش کی ہے، وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تو صرفنا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ایک مضمون بار بار مختلف طریقوں سے سہولت تعلیم کے لیے کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اور للناس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور اگر اس کے دل میں طلب ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو اس کے لیے قرآن میں تمام قسم کے مضامین موجود ہے، اور وہ اچھی طرح سے ان کو سمجھ سکتا ہے۔ اور مثل کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے ہر مضمون میں ندرت ہے، حسن ہے، اور ہر کلمہ جو ہے پرتاثیر ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ من کل مثل، یعنی من کل وجہ من العبر، یعنی تمام قسم کی عبرتیں اور تمام قسم کے احکام اور وعد و وعید اور تمام معاملات جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ یہ معلم تنزیل میں فرمایا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یعنی بیان لہم الحجج، یعنی تمام قسم کی دلیلیں دی گئی ہے، براہین دیے گئے ہیں جو بالکل واضح ہے، اور حق کو اتنی اچھی طرح سے واضح کیا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا اشتباہ کا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ ابن کثیر نے یہ بھی فرمایا ہے، اس کے بعد ابن کثیر کی تفسیر سے بھی کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روح کے بارے میں پوچھا گیا سوال، یہ تمام بنی آدم کے ارواح کے بارے میں ہے،
اور اوفی نے فرمایا ہے، ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ لوگ جو ہے روح کے بارے میں پوچھتے تھے، یعنی یہود پوچھتے تھے، اور اس طرح سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ حالانکہ یہود تو مدینہ میں تھے، تو اس کی دو توجہ کی گئی ہے کہ یہودیوں نے قریش کو کہلا بھیجا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے روح کے بارے میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور پھر دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ مدینہ میں جو ہے دوبارہ یہ آیت نازل ہوئی ہوگی، اور جب یہود نے یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، اس کی وضاحت بھی ہم نے کل کی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ بات ابن کثیر نے بیان کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد روح سے جو ہے یہ اصل میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جس کے بارے میں حضرت قتادہ نے فرمایا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو بہت طاقتور ہے، بہت عظیم فرشتہ ہے، اور اس کو جو ہے روح کہا گیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، جیسے ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ روح کا مطلب ہے کہ ملائکہ میں سے ایک جماعت جن کو انسانی صورت پہ پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس پہ جو ہے کلام کیا گیا ہے۔ اور سہیلی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ روح کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگوں نے بیان کی ہے، کیا نفس اور روح ایک ہی جیسا ہے یا الگ الگ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ روح جو ہے یہ اصل میں ایک لطیف ہوا کی طرح ہوتی ہے جو انسان کے جسم میں چلتی رہتی ہے، جس کی وضاحت پہلے کی، جیسے الماء فی عروق الشجر، جیسے پانی جو ہے درختوں کی شاخوں میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، یعنی تمہارا علم اتنا کم ہے کہ تم ایسی مسائل کو سمجھ نہیں سکتے ہو، اور علم کا جو انسان کا ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت ہی محدود ہے، اور جو کچھ علم اللہ انسان کے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کو سلب بھی کر سکتا ہے، یعنی ان علمکم فی علم اللہ قلیل، اللہ کے علم کے مقابلے میں انسان کا علم تو بہت ہی کم ہے۔ اور ان معاملات میں جو ہے روح کا معاملہ بھی ہے جس کا علم انسان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پھر ایک حدیث کا بیان کیا ہے ابن کثیر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چڑیا جو سمندر میں چونچ کے ذریعے سے تھوڑا سا پانی لیتی ہے اور ایک قطرہ پانی کا حاصل کرتی ہے، اسی قدر انسانوں کا علم خدا کے مقابلے میں ہے۔ یہ اصل میں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا جب ان کے ساتھ وہ چلے تھے کہ انسان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کتنا محدود ہے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں یعنی انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ روح کے معاملات کے بارے میں نہ تو سائنس کوئی مدد کر سکتی ہے اور نہ فلسفہ کوئی مدد کر سکتا ہے، اور اگر اس کے بارے میں کوئی علم حاصل ہو بھی سکتا ہے تو وہ صرف قرآن کے ذریعے سے، اور روح کے بارے میں جتنی معلومات ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے جو ہے نازل ہونے والے کتابوں کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ روح جو ہے وہ نفس کی اصل ہے اور اس کا مادہ ہے، اور نفس جو ہے وہ اسی سے بنا ہوا ہے، اور روح اور جسم کا اور یعنی نفس کا ایک اتصال ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری تشریحات لوگوں نے روح کے بارے میں کی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں علماء کرام نے روح کے بارے میں فرمائی ہے، اور اس کی وضاحت میں نے کی ہے کسی حد تک، اور پھر باقی جو قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی لوگوں نے کی ہے۔ یہاں پر امین حسن اصلاحی صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ امین حسن اصلاحی فرماتے ہیں کہ روح سے مراد یہاں وہی الہی ہے، وہی الہی کو روح سے تعبیر کرنے میں یہ اشارہ مضمر ہے کہ جس طرح جسم کی زندگی روح سے ہے، اسی طرح روح اور عقل اور دل کی زندگی وہی الہی سے ہے۔ اس حقیقت کو سیدنا مسیح نے یوں واضح فرمایا ہے، انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا ہے بلکہ اس کلمہ سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں روح سے مراد یہاں وہی الہی ہے، اور اس کی وضاحت پہلے بھی میں کر چکا ہوں مولانا مودودی صاحب کی تفسیر کا حوالہ دیتے ہوئے۔ اور یہ جو امر فرمایا گیا ہے یعنی یہ کہ یہ چیز امور الہی میں سے ہے جس کی اصل حقیقت خدا ہی جانتا ہے، ہر شخص اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے۔ پھر تصدیق کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یہاں حقیقت یعنی قرآن کے مضامین کو بار بار بیان کیا گیا ہے، اس کے لیے تصدیق
کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں ایک حقیقت کو مختلف اسلوبوں اور گوناگون پیراویوں سے بیان کرنا مراد ہے، اور ضرب مثل سے مراد حکمت و معرفت کی بات کہنا ہے۔ عربی میں اس مفہوم کے لیے اس محاورہ کا استعمال معروف ہے، تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے، جو لوگ اپنی آنکھیں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، اپنی زبان حق گوئی، حق کی گواہی دینے کے لیے، اور اپنے کان اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو خدا کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ رہے وہ لوگ جو یہ سب کچھ رکھتے ہوئے اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہتے ہیں، ان کو خدا کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو ایسے سوالات کرتے ہیں جیسے روح کی حقیقت کے بارے میں، اور ایسے مطالبات کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی ہدایت حاصل کرے، اور ہدایت کے لیے قرآن پاک کافی ہے، اور باقی معابد و طبیعتی مسائل اور غیب الغیب، ورع الورع چیزوں کے بارے میں بات کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ روح کا اطلاق جو ہے عظیم فرشتے جبریل علیہ السلام اور اس پوشیدہ چیز پر ہوتا ہے جو پورے جسم انسانی میں پھیلی ہوئی ہے، تو اتنی بات کافی ہے، جیسے لقمان سلمی نے فرمایا، اور جس کے سبب انسان کا جسم زندہ رہتا ہے۔ یہاں یہ دوسرا معنی مراد ہے، وہ فرماتے ہیں جس کی حقیقت کسی انسان کو معلوم نہیں نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی، وہ ایک ایسی شے ہے جس کی حقیقت کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور یہی جو ہے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ حالانکہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے اور باقی ہمارے مفسرین نے بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے، لیکن سب سے بہتر اس میں جو تشریح ہے وہ یہی ہے کہ ان امور کے علم کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، اور ہمیں جو حدیث پہ کہا گیا، قرآن میں کہا گیا ان معاملات کے بارے میں، ہمیں ان کو ماننا چاہیے اور اس پہ کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ شروع میں شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں یہاں اس سوال کے درج کرنے سے غالباً یہ مقصود ہوگا کہ جن چیزوں کے سمجھنے کی ان لوگوں کو ضرورت ہے ادھر سے تو اعراض کرتے ہیں، اور غیر ضروری مسائل میں ازراہی تعنت و اناج جگڑتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس کی تھی کہ وہی قرآن کی روح سے باطنی زندگی حاصل کرتے اور اس نسخے شفا سے فائدہ اٹھاتے، مگر انہیں دور اذکار اور ماندانہ بحثوں سے فرصت کہاں۔ تو یہ جو شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت ساری تفسیروں کا حوالہ اور بہت سارے علماء کے اقوال کا حوالہ، فلاسفہ کے اقوال کا حوالہ دینے کے بعد ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ساری چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے، اور یہاں تک کہ اگر ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں کہ وہی کی حقیقت کیا ہے، جبریل علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اس کے ذریعے سے جو ایک تبدیلی آتی ہے، ایک انقلاب آتا ہے انسان کی زندگی میں، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور ان لا طائل مسائل میں الجھنے کے بجائے انسان کو قرآن کے مضامین پہ غور فکر کرنا چاہیے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے مسائل کو اٹھانا جن کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور جن کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، اور جن کا علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے، تو اس سے ہدایت سے آدمی کو محرومی ہو سکتی ہے۔ اور ان قوموں کا حال ہم جانتے ہیں جنہوں نے ایسے مسائل میں خواہ کی بحثیں کی ہے، پھر خدا کے بارے میں ایسے توہمات سامنے لائے ہیں، تو ان کو دیکھ کے آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں، متشابہات کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کریں کہ جتنا کچھ کہا گیا ہے اتنا ہم مانیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان کے بارے میں ہم کھوج کرید نہ کریں، اور ان معاملات کو ہم اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مانیں اور ان کو تسلیم کریں، ان پہ ایمان لائیں، اور باقی جو ہمیں احکام دیے گئے ہیں، محکمات دیے گئے ہیں، تو ان پہ عمل کریں اور متشابہات پہ ایمان لائے۔ یہی اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اور اسی میں سلامتی ہے۔ باقی ان مسائل میں الجھنے سے کسی کو کوئی حاصل آج تک ہوا نہیں ہے کچھ بھی، اور ہمیں بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق فرمائے اور صحیح راستہ دکھائے، اور ہمیں ہر معاملے میں صراط مستقیم پہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔